زیارت مدینہ منورہ کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا ایمان والے کو بھی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ دیار اقدس میں پہنچنے کے بعد روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس نہ ہو، اور اس پر مزید یہ کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر درود و سلام کے بعد وہ عظیم انعامات اور ثمرات و برکات کا حاصل ہو جانا جو دور سے درود و سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دیار حبیب کا سفر۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تو راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور محبت نبوی کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ کو ذوق ہو تو نعتیہ اشعار بھی خوب پڑھیں۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا۔ بسیں اور گاڑیاں چند گھنٹوں میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیں گی۔ آپ کو راستے میں کہیں غسل کرنے یا لباس بدلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے مناسب ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی روانگی سے پہلے غسل کر لیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اچھے کپڑے بدل لیں، خوشبو لگائیں، راستے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حرمین شریفین کے قیام میں خاص کر مدینہ منورہ میں 5 چیزوں کا خوب اہتمام کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کی عادت بن جائیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 اتباع سنت، نمبر 4 قرآن کی تلاوت، نمبر 5 دین کی دعوت۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ۔ جب مدینہ طیبہ کی عمارتیں اور درخت نظر آنے لگیں تو ذوق و شوق کو بیدار کر کے خوب درود شریف پڑھیں، خشوع خضوع اور تواضع کی کیفیت پیدا کریں۔ جب مدینہ منورہ سے قریب ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ تیرے حبیب کا شہر ہے اور تیرے حبیب نے تیرے حکم سے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس میں میرے داخلے اور میری حاضری کو ہر قسم کے عذاب سے امان کا ذریعہ بنا، اور مدینے میں داخلے کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، مجھے صحیح طور پر داخل کیجیے اور صحیح طور پر نکالیے، اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار بنا دیجیے۔ پھر چلتے چلتے دعا کریں، اے اللہ، جس کرم سے تو نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میں تیرے حبیب کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کرم سے تو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جو ان برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہوں۔ مسجد نبوی میں حاضری۔ مدینہ منورہ میں بھی بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا دیں گی۔ سامان ترتیب سے رکھ کر، ضروریات سے فارغ ہو کر، وضو یا غسل کر کے، کپڑے بدل کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ یہاں بھی یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ پر تھکان زیادہ ہو تو آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو داہنے پیر سے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے مسجد کے اس حصے میں جائیں
جو روضہ اقدس اور ممبر شریف کے درمیان ہے، جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے، یعنی یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی پہچان کے لیے سفید قالین بچھا ہوا ہے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیۃ المسجد داخل ہوتے ہی ادا کریں تو اچھا ہے۔ تحیۃ المسجد کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ آپ بہت اونچی جگہ پہنچے ہیں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سجدہ شکر بھی کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر ریاض الجنہ کا حصہ بہت دور نظر آ رہا ہو یا وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو تو آپ تحیۃ المسجد کی نماز پوری مسجد میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون اور ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں سفید سنگ مرمر کے 7 اہم ستون ہیں جن کو استوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی خاص جگہیں ہیں۔ پہلا ستون محراب سے متصل ہے، جس کو استوانہ حنانہ یا مخلقہ کہتے ہیں۔ اس ستون سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا ستون محراب کی بائیں جانب ہے، جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر میں اس کی فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ یہاں نماز کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں گے۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، اس لیے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ استوانہ عائشہ کی بائیں جانب استوانہ ابو لبابہ ہے۔ اس جگہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ستون سے باندھ لیا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہونے پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو کھولا تھا اور فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کوئی بھی آدمی اس ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر توبہ کرے گا یا صلاۃ التوبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ روضہ اقدس کی جالی میں 3 ستون ہیں، آدھے جالی کے باہر ریاض الجنہ میں اور آدھے جالی کے اندر کے حصے میں ہیں۔ ان تمام ستونوں پر نام لکھا ہوا ہے۔ پہلا استوانہ سریر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں چٹائی پر اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کے قریب دوسرا استوانہ حرص ہے، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شروع زمانے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مقدسہ کی نگرانی کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی استوانہ وفود ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے، معاہدہ کرتے اور دین سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی میں ایک ستون اور ہے جس کو استوانہ جبرائیل کہتے ہیں۔ یہاں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہ 7 ستون اور ریاض الجنہ کا پورا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص جگہیں ہیں، اور یہاں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لہذا جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، آپ ریاض الجنہ کے اندر کے حصے میں نمازیں ادا کریں۔ روزہ اطہر پر درود و سلام۔ تحیۃ المسجد اور دعا سے فارغ ہو کر پورے ادب اور ہوش کے ساتھ روزہ اقدس پر آئیں اور یہ سمجھیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنفس نفی سن رہے ہیں۔ ہلکی آواز سے سلام عرض کریں۔ جالی میں پیتل کے 3 حلقے یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بڑا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہے، اور دوسرے دائرے کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے حلقے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے۔ تینوں الگ الگ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ ان حلقوں کے سامنے۔ یہ دھیان رکھیں کہ بھیڑ یہاں زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نہایت ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نگاہ جھکاتے ہوئے مختصر طور پر یوں سلام عرض کریں:
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید ولد آدم۔ اس کے بعد جن دوستوں، بزرگوں نے، عزیزوں نے آپ سے سلام کی فرمائش کی ہے اور بعض سے آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ نام یاد ہو تو نام لے کر یا سب کی طرف سے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے چند بزرگوں اور عزیزوں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے، آپ ان کا سلام قبول فرمائیے۔ حاجی صاحبان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے یا قبلے کی دیوار سے لگ کر بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہیں کھڑے کھڑے بہت ہی دھیمی آواز میں سلام پیش کریں اور دوسروں کا بھی سلام وہیں کھڑے کھڑے پہنچا دیں، اور وہیں پہ ایک قدم دائیں جانب ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مزید ایک قدم ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی سلام پیش کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانتے ہیں، اور سلام کرنے والے کا جواب آپ بنفس نفیس خود دیتے ہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ حاجی صاحبان کو یہاں پر کھڑے ہو کر بہت آہستہ آواز میں گواہی دینی چاہیے، یعنی اس طرح کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گواہی لوٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہے، اور جو یہ گواہی کئی بار دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس نے میرے سامنے کئی مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ کے بقدر دائیں طرف آگے بڑھ کر دوسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، ثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، غار میں آپ کے ساتھی، سفروں میں آپ کے رفیق، آپ کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام سے فارغ ہو کر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف آگے بڑھ کر تیسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں سلام عرض کریں، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق والذی اعز اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرضیا حیا میتا جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اے امیر المؤمنین عمر فاروق، آپ پر سلام ہو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اے مسلمانوں کے امام، زندگی اور موت میں اللہ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سلام پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں۔ پھر دوبارہ روضہ اقدس کے سامنے آئیں اور موقع ہو تو روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے، ورنہ قبلہ رو ہو کر خوب تضرع و زاری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے اپنی مغفرت اور دین و دنیا کی فلاح کے لیے دعا کریں۔ یہ مقام دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، بشرطہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور خوب دعا مانگیں۔
مدینہ منورہ کے قیام کو خوب غنیمت سمجھیں، جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں اور درود شریف جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، وقت بالکل ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ زیارت جنت البقیع۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روضہ اقدس کے بعد سب سے اہم مقام وہاں کا قدیم قبرستان جنت البقیع ہے، جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدفون ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اس میں دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اور بیٹیاں اور اہل بیت کے بہت سے ممتاز افراد اور کتنے ہی جلیل القدر صحابہ، پھر بے شمار تابعین اور تبع تابعین اور بعد کی ان گنت ائمہ اعظام اور اولیاء کرام اس میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی قبر